باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ رمضان المبارک کے اندر خلاصہ تراویح کا ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے، تو آج 21ویں پارے کی تفسیر ہمارے سامنے آنی ہے، جو کہ ہم نے سورہ عنکبوت سے شروع کرنی ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 41 جو ہے اس کے اندر مکڑی کا ذکر ہے، تو اس ذکر کی وجہ سے اس صورت کو سورہ عنکبوت کہا گیا ہے۔ اس صورت کا جو موضوع ہے وہ سنت ابتلاء ہے، یعنی اس زندگی میں آزمائشیں ابتلائیں ضرور آتی ہیں۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کو طرح طرح کے مظالم اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، جب جور و جفا کے بادل برس کر بھی نہ تھمتے، یعنی کہ بالکل ظلم ختم ہونے کے قریب نہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جب مسلمانوں کی اس حالت کو دیکھا تو انہیں ہجرتوں کا حکم دیا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو جو ہے وہ ان کی سنت اور دستور کے مطابق جو ہے اجازت دی کہ آپ جب ظلم و ستم بڑھ گیا ہے تو آپ جو ہے وہ ہجرت وغیرہ کر سکتے ہیں۔ ایمان والوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آتی ہیں، اس لیے اس صورت میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کے جو قصے ہیں وہ اجمالی طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور مشرکین کے جو بت ہیں ان بتوں کا جو ہے وہ بھی مثال دی گئی ہے کہ ان کے جو ہے وہ بت وغیرہ جو ہیں ان کی مثال ایسے ہے کمثل العنکبوت، جیسے مکڑی کے جو ہے وہ جالے وغیرہ ہوں، ان کی کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر 21ویں پارے کے آغاز کے اندر جو ہے وہ جو کہ حقیقت میں عنکبوت کی آیت 45 ہے، اس میں کتاب اللہ کی تلاوت اور نماز کی پابندی کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ شرائط و آداب کا لحاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حقیقت وہی ہے جو حکم خبیر ذات نے بیان فرمایا، حقیقت وہی ہے جو ذات نے اللہ کی ذات نے بیان فرمایا ہے۔ اور نماز کے اندر جو ہے وہ 3 صفات کا ہونا ضروری ہے، جیسے امام ابو العالیہ نے فرماتے ہیں کہ نماز میں یہ 3 صفات ضرور پائی جائیں۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 خشیت باری تعالی، نمبر 3 ذکر اللہ۔ یہ 3 چیزیں ہونا نماز کے اندر ضروری ہیں، جس نماز کے اندر ان تینوں میں سے کوئی صفت نہ پائی جائے وہ حقیقت میں نماز نہیں۔ وہ نماز تو ہے، وہ آپ کا فرض تو پورا کر رہی ہے، لیکن وہ آپ کو اجر و ثواب سے جو ہے محروم کر رہی ہے۔ ان تینوں چیزوں کا یاد رکھیں، نماز کے اندر ان 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تب یہ نماز ہے۔ نمبر 1 اخلاص، اس نماز کے اندر اخلاص۔ نمبر 2 خشیت باری تعالی۔ نمبر 3 ذکر اللہ۔ جس نماز کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی وہ نماز صحیح اور کامل نماز ہوگی اور اس پر اجر و ثواب ہوگا۔ جس نماز کے اندر یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی وہ نماز، یا ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہوگی، وہ نماز نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح کوئی حرج نہیں اگر ہم کچھ دیر کے لیے رک کر اپنی نمازوں کا جائزہ لے لیں، اس جائزے سے ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ہماری نمازیں بے جان کیوں۔ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہونے کے باوجود گھروں اور بازاروں میں گناہوں کے سیلاب کیوں ٹھاٹھے مار رہا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، بد نظری بھی کرتے ہیں، بے حیائی بھی کرتے ہیں، فحاشی بھی کرتے ہیں، سودی لین دین بھی کرتے ہیں، حرام معاملات بھی کرتے ہیں، ناجائز تعلقات بھی قائم اور استوار کرتے ہیں؟ تو جب ہم نماز کے ساتھ ساتھ یہ غلط کام بھی کریں گے تو ہماری نمازیں بے جان ہوں گی۔ ہماری نمازیں اس لیے ہی بے جان ہیں۔ اور اپنی انفرادی، معاشرتی، اجتماعی، تجارتی، سیاسی، اخلاقی زندگیوں کو نماز سے بالکل الگ تھلگ رکھتے ہیں ہم لوگ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی علامات میں سے ایک واضح علامت یہ ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی اسی صورت کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کو بیان کیا گیا، اور اس کے بیان
کے اوپر جو دلیل دی گئی ہے وہ یہ دی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سے پڑھا نہیں تھا کہ پڑھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بیان کرتے، تو آپ کا امی ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ جو آیات سناتے ہیں، الفاظ بیان کرتے ہیں، وہ من جانب اللہ اور منزل من اللہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن معجزہ ہے ان کے لیے، قرآن کا ان کے لیے معجزہ ہونا کافی ہے کہ جن کی اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے یہ مثال دی ہے کہ کتنے فصحاء اور بلغاء ہیں جو اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن تو معجزوں کا بھی معجزہ ہے، اس کی موجودگی میں کسی دوسرے معجزے کا مطالبہ اناد اور جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے یہ ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو قرآن ہونے کے باوجود بھی مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ آپ کوئی معجزہ لے کر کے آئیں، آپ تب ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر کے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قرآن موجود ہے تو قرآن سے بڑھ کر کے اور کیا معجزہ ہوگا۔ اسی طرح آگے سورہ روم ہے، مکی صورت ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 3 کے اندر رومیوں کے غالب ہونے کی پیشین گوئی کو بیان کیا، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ روم رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم کے وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ اس کی پیشین گویاں بھی ہیں، یعنی قرآن کو اللہ نے جو معجزہ بنایا ہے یا معجز بنایا ہے، اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن میں اللہ نے پیشین گویاں بیان کی ہیں، یعنی ایسے کام ذکر کیے ہیں جو ابھی ہوئے نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا یہ ہوں گے اور وہ پھر ہوئے۔ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جیسے اس کے اندر اہل روم کا غلبہ ہے کہ اب یہ مغلوب ہوئے ہیں لیکن ان قریب یہ کیا ہو جائیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر جو ہے یہ غالب آ جائیں گے۔ تو پیشین گوئیوں کا پورا ہونا بھی ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حزب الرحمن اور حزب شیطان کا بھی اس کے اندر، یعنی اللہ کا لشکر اور شیطان کا لشکر، ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اسی صورت کے اندر، تو سورہ روم کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اس پارے کے اندر ایک سورت جو ہے وہ سورہ لقمان ہے، سورہ لقمان ہے، اور اس سورت کی جو وجہ تسمیہ ہے، اس کو لقمان کیوں کہا گیا ہے، تو اس کے اندر چونکہ حضرت لقمان کا قصہ بیان ہوا ہے، جو ایک روایت کے مطابق اگرچہ نبی تو نہیں تھے مگر اللہ نے انہیں حکمت اور دانائی سے جو ہے وہ وافر حصہ عطا فرمایا تھا، تو ان کا اس میں ذکر ہونے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے یعنی قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور جو کہ ہدایت کا ربانی دستور ہے۔ اس کے بارے میں انسان دو فریقوں میں تقسیم ہو گئے، ایک فریق مومنین کا جو اس صحیفہ ہدایت کی ہر بات کی تصدیق، یعنی قرآن مجید کی ہر بات کی وہ تصدیق کرتا، اور دوسرا وہ ہے جو تکبر اور عناد کی بنا پر اس کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر کچھ دلائل کو بھی بیان کیا ہے، جیسے پہلی دلیل یہ کہ اس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا، یعنی اپنی ربوبیت، اپنی خالقیت، اپنے قادر مطلق، اپنے وحدانیت کے اوپر اللہ نے دلائل دیے۔ نمبر ایک پہلی دلیل یہ دی کہ دیکھو آسمانوں کو کیسے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، اور دیکھو ان ستاروں کو کیسے روشن کر دیا، شمس و قمر کو دیکھو، ان کے مداروں میں چلنے کو دیکھو، ان کے دن میں آنے کو، رات میں چھپ جانے کو دیکھو، سیارے اور کہکشاؤں کو دیکھو، فلکیات کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ یہ زمین جس پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی حیثیت اس کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر ہے، ایک یعنی جیسے ریت کا ایک دانہ ہوتا ہے، فلکیات کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ ہماری یہ زمین مکمل اس کے سامنے ایسے ہے جیسے ریت کا ایک ذرہ پڑا ہوا ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنے جو ہے وہ اس کے اوپر دلائل قدرت کو بھی بیان کیا۔ حضرت لقمان جو کہ نبی تو نہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی سے نوازا تھا، ان کے اقوال عبرت نصیحت کا خزانہ ہوتے تھے۔ حضرت لقمان کے جو اقوال ہیں یوں سمجھے کہ وہ بہت بڑی ہدایت اور بہت بڑی عبرت، بہت بڑی نصیحت کا ذریعہ ہوا کرتے تھے، اور ان کا کلام جو ہے وہ بڑا ہی فصیحانہ اور بلیغانہ تھا، ان کی خاموشی تفکر ہوا کرتی تھی، ان کے ارشادات موضوع یعنی نصیحت ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی وہ 5 وصیتیں قرآن کے اندر بیان فرمائیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، یہ بڑی قیمتی اور جامع نصیحتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ آئے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، یعنی پہلی نصیحت کر رہے ہیں آئے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس کا انجام تباہ کن ہے۔
اور اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں. یعنی دوسرا کیا وصیت کی کہ آخرت کے بارے میں نصیحت کی کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو وہ اللہ کے علم میں ہے، کسی پوشیدہ جگہ پر کیوں نہ ہو تب بھی اللہ کے علم میں ہے. اللہ اسے قیامت کے دن لے کر آئے گا. تیسری وصیت یہ کی کہ اللہ کی طرف توجہ کے بارے میں، یعنی آپ اللہ کی طرف متوجہ رہو، یعنی نماز کو کامل طریقے سے ادا کرو، لوگوں کو ہر خیر کی دعوت دو، ہر شر سے لوگوں کو منع کرو، مصائب اور ابتلا کے اوپر، آزمائشوں کے اوپر صبر کرو. یہ تیسری وصیت تھی جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی. اور چوتھی کہ اپنے آپ کو تکبر سے، اپنے آپ کو انا سے بچاؤ، اور یہ چوتھی تھی. اور پانچویں وصیت جو حضرت لقمان نے کی اپنے بیٹے کو کہ بیٹے اخلاق کریمہ کو اپناؤ، یعنی اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، چال کے اندر میانہ روی، متکبرانہ چال زمین کے اوپر نہ چلیں، اور بولتے وقت اپنی آواز کو جو ہے وہ دھیما رکھیں. تو یہ نصیحتیں 5 ایسی تھیں جو حضرت لقمان نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو کی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بیان فرمایا اس سورت کے اختتام کے اوپر کہ 5 چیزوں کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کو ہے. 5 چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے. نمبر 1، قیامت کب آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کو ہے. بارش کہاں، کب، کتنی برسے گی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے. ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کا علم بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے. انسان کل کیا کرے گا، آیا مثال میری سوچ ہے کہ کل میں یہ کام کروں گا، میں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے. موت کب، کہاں، کس وقت آئے گی، کس حال میں آئے گی، اس کا علم بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے. ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے. اگر کوئی تخمینہ لگاتا بھی ہے تو کبھی اس کا تخمینہ لگ جاتا ہے، کبھی نہیں لگتا. کنفرم علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے. اور اس کے آگے جو ہے وہ اسی پارے کے اندر 21ویں پارے میں سورہ سجدہ ہے جو کہ مکی صورت ہے، اور اس کی 30 آیتیں اور 3 رکوع ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر قرآن کی حقانیت کو بیان کیا، کہ قرآن کی حقانیت کو یوں بیان کیا کہ قرآن جو ہے اس کا معجز ہونا، معجزہ ہونا واضح ہے، اس کی صداقت کے دلائل جو ہیں وہ روشن ہے، اس کا انداز بیان جو ہے وہ بھی بتلاتا ہے کہ میں کسی انسان کا کلام نہیں ہوں. اور قدرت کے دلائل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر بیان کیے، جیسے پیچھے گزرا ہے زمین و آسمان کا بنانا، ہر کام کی تدبیر کا کرنا، پانی کے ایک حقیر قطرے سے اتنے خوبصورت انسان کو مائع مہین سے پیدا کر دینا. تو یہ تخلیق کے، انسان کی تخلیق کے مراحل کو بھی اللہ نے اس صورت کے اندر بیان کیا کہ پہلے جو ہے وہ پانی کا قطرہ تھا، پھر خون کا لوتھڑا ہوا، پھر اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں آئیں. مکمل جو ایک تفصیل اللہ نے بیان کی ہے اسی صورت کے اندر. پھر اللہ نے یہاں مومنوں کے حال اور مجرموں کے حال کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اور اس سے آگے جو ہے وہ سورہ احزاب ہے جو کہ مدنی صورت ہے، اور اس کو احزاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ لشکر کا ایک ذکر ہے جو سارے کفار اکٹھے ہو کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف جو ہے وہ جمع ہو گئے تھے. اور یہ اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا تھا، غزوہ احزاب بھی کہا جاتا تھا کہ سارے لشکر حزب کی جمع ہے، احزاب جمع ہو کر کے مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کی غرض سے آ گئے تھے. لیکن مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فتح اور نصرت عطا فرمائی تھی. تو اسی مناسبت سے اس صورت کو جو ہے وہ آپ یوں کہیں کہ سورہ احزاب بھی کہتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کی جو تفسیر ہے وہ ہم سورہ احزاب کے آغاز سے کریں گے. السلام علیکم.